السلام علیکم. اب میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میرا نام عمران خان ہے. کیسے ہو سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ترقی کے بارے میں کہ پاکستان جو ہے نا وہ 1947 میں آزاد ہوا تھا اور 2022 تک، لیکن ابھی تک یہ ترقی کے راستے پہ جا رہا ہے. ابھی تک یہ ڈیولپ کنٹری ثابت نہیں ہوا، بٹ ایک ڈیولپنگ کنٹری مطلب ایک ترقی پذیر ملکوں میں ہے اور ترقی یافتہ ملک میں نہیں. اس کا لسٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان آخر ترقی کیوں نہیں کرتا؟ 75 ایئر تقریباً ہو گیا لیکن ابھی تک بھی ہم ترقی کے راستے پہ جا رہے ہیں. ابھی ہم سے جو ممالک بعد میں اس کی آزادی ہوئی تھی، اس کی فریڈم ہوئی تھی، اس نے ترقی کی اور ایک دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہوا. لیکن کچھ بنا ایسی ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں، دنیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسی جو پرابلمز ہے، مین پرابلم ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرتا. وہ پیچھے دنیا میں وہ پیچھے رہ چکا ہے اور باقی جو ممالک ہے اس نے ترقی کی، وہ آگے نکل گئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کرپشن جو مین وجہ ہے ہمارے جو ترقی روکنے کا، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، وہ ہے کرپشن. کرپشن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا قوم کا جو ہمارے لیڈرشپ ہے، جو ہمارے پولیٹیشین ہے، وہ اپنی قوم کا پیسہ وہ اسی مافیاز جو ہمارے بیٹے ہوئے وہ قوم کا پیسہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کرپشن کرتے ہیں. ایک چوری ہوتی ہے، ایک کرپشن ہوتی ہے. چوری ایک بندے سے آپ نے چوری کی، کوئی بائک چوری کیا، کوئی موبائل چوری کیا، کچھ بھی چوری کیا. لیکن کرپشن وہ ہے جو قوم کا پیسہ ہو، جو قوم کا پیسہ، یہ جو مافیاز بڑے بڑے بیٹھے ہوئے قوم کا پیسہ کھاتے ہیں، جو وزیر ہمارے بیٹھے ہوئے، یہ جو قوم سے جو چوری کرتے ہیں نا، یہ پیسہ جو چوری، اس کو ہم کرپشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سارے پاکستان کی عوام ہے اس میں ایسا ہوتا ہے. ابھی یہ بھی بل پیش کیا گیا تھا کہ جو 50 کروڑ تک جو بندہ کرپشن کر لے اس کے اوپر نے کوئی ایکشن نہیں لے گا. یہ ہے ہماری پاکستان کی کرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے، کہ 50 کروڑ تک آپ کرپشن کر لے پھر بھی آپ کو کچھ نہیں بولے گا، نہ کوئی آپ کے اوپر ایکشن لے گا. نیب کو بھی ختم کر دیا گیا گا. ٹھیک ہے، دیکھیے جو ممالک جیسے کہ چائنا کو دیکھیں، چائنا نے ترقی کیوں کی ہے؟ کیونکہ ادھر جو لوگ کرپشن کرتے ہیں نا تو اس کے خاندان والوں سے بھی گولی کے پیسے لیتے ہیں. مطلب اس کو مروانے کے لیے جس گولی گن میں جو گولی ہوتی ہے نا، وہ بھی کیا کرتے ہیں، اسی خاندان سے پہلے اس کی پرسیونگ کرتے ہیں، مطلب وہ ریسیو کرتے ہیں پیمنٹ، پھر اس کو مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان 2017 میں یہ دنیا کے 180 ممالک میں تقریباً یہ کرپشن کے لحاظ سے 117 نمبر پہ تھا. پھر 2020 میں یہ 120 نمبر پہ گیا تھا اور 2021 میں یہ تقریباً 126 نمبر پہ، اور اسے 2022 جنوری کی بات ہے، یہ 140 نمبر پہ گیا ہوا تھا. یہ دور جو ہے نا عمران خان کی تھی 2021-2022 میں تقریباً کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوا تھا، لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوا. ختم نہیں ہوتا یہ چیز، یہ چلتا رہتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ تو ترقی نہیں کرتے. سب سے جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے مافیاز ہے، جتنی بھی اگر پاکستانی کے ہر ایک بندے کی اگر بس میں آ جائے نا تو وہ کرپشن کرتے ہیں. چاہے وہ ٹیچرز ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، چاہے MBA ہو، چاہے MNA ہو، چاہے ہمارے وزیر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں جتنی بھی اتھارٹی ہو نا اتنا ہی وہ حرامی ہوتا ہے، اتنا ہی کرپٹڈ ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی مینز یہ ہے کہ جب ہمارے ایک کوئی وزیر اعظم آتا ہے، کوئی صدر آتا ہے، تو یہ 3 سال بعد اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا 4 سال بعد اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا وزیر اعظم، کبھی ایسا لیڈرشپ نہیں آیا، لیڈر نہیں آیا کہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہوئی ہو. کوئی 3 سال بعد، کوئی 4 سال بعد، کوئی 1.5 سال بعد. اسی وجہ سے تو ہم لوگ ترقی نہیں کرتے اور اس کے لیے الیکشن کرواتے، کوئی تو خرچہ ہوتا ہے اس پہ اوپر بہت زیادہ. تو اسی وجہ سے لیڈرشپ اپنا کام صحیح نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، ایک لیڈر آتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں ملک کو ٹھیک کروں گا، لیکن کوئی چھوڑتا نہیں اس کو، تو ملک کو کیسا ٹھیک ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ. غربت اور بے روزگاری یہ سب سے بڑی وجہ ہے.
غربت جو ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو ہے غربت کی وجہ سے جو ہماری نچلی بہت زیادہ طبقہ جو ہے نا وہ غربت کے دائرے میں نیچے ہے، ٹھیک ہے، بے روزگار ہے۔ 2017-2018 کی بات ہے کہ غربت اس ٹائم تھی 24% ہمارے ملک میں، 24% لوگ کیا تھے، غریب تھے کہ اس کو مطلب کھانا نہیں مل رہا تھا اور کھانے پینے کے لیے وہ بہت لوور طبقے والے تھے۔ اور یہ 2020-2021 میں یہ گیا تھا، یہ تقریباً غربت کا ریشو یہ 39% تک گیا ہوا تھا۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ دور حکومت پاکستان میں عمران خان کی تھی، اور اسی ٹائم پہ ایک پینڈیمک آئی تھی جس کو ہم کووڈ بولتے تھے، کووڈ-19، اسی کی وجہ سے یہ جو عالمی وبا تھی، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل ساری دنیا میں ایک مہنگائی کی طوفان آئی تھی، تو اس وجہ سے پاکستان میں بھی آئی تھی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے کہ اسی کی وجہ سے یہ مہنگائی آ چکی ہے، اسی کی وجہ سے نہیں، یہ ایک پینڈیمک کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک مہنگائی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ستمبر 2022 میں یہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اسی کی دور میں یہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، تقریباً 46% سے بھی اوپر چکی ہے۔ مطلب پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں ابھی بھی تقریباً 10 کروڑ عوام ایسے جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہے، اس کو مطلب ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سچویشن، ٹھیک ہے۔ فورن ڈپٹ جو بیرونی قرضہ ہے، جس کا ہمارے IMF کا قرضہ ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، ورلڈ بینک کا قرضہ ہے، ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو بھی لیڈر آیا ہوا ہے نا، تو اس نے قرضے IMF سے لیے ہوئے ایسے معاہدے کیے ہوئے کہ ملک کا پیدا نا الٹا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر سود بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ جون 2012 کی بات ہے کہ یہ جون 2022 میں یہ ہمارے اوپر قرض تھا 49.2 ٹریلین، یہ پاکستانی روپی میں، یہ اتنا ہی ہم قرض دار ہے IMF کے، ورلڈ بینک کے۔ اور یہ ابھی جو ہے نا یہ تقریباً 55% سے بھی 55 ٹریلین سے بھی اوپر جا چکی ہوئی ہے، اتنا ہی ہم لوگ قرض دار ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے جو سارا بجٹ کا جو سارا ہمارا اکنامی جتنا بھی ہمارا پیسہ آتا ہے تو ہم ایک قرضے میں سود کی شکل میں دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر جتنی بھی سود آتی ہے نا وہ اس کی شکل میں دیتے، تو قرض تو ہمارے اوپر یہ ہر ایک جو ہماری حکومت آتی ہے ہم پہ مسلط ہوتی ہے تو وہ قرض لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ قرض دار ہیں، ٹھیک ہے، ورلڈ بینک کے، تو ہمارے اوپر وہ مختلف قسم کے شرائط لگاتے ہیں تو ہم لاگو کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی پہ نہیں چاہتے۔ انجسٹس پاکستان میں بھی انصافی دیکھیے، 140 ممالک میں تقریباً دیکھ لیں، پاکستان کی جو جوڈیشنری ہے، جو عدالتی نظام ہے، وہ 130ویں نمبر پہ ہے، 140 میں 130ویں نمبر پہ یہ انصاف لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، جس میں جج بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ بک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بک جاتے ہیں، نہ تو انصاف دیتے، غریب کو تو انصاف ہی مل نہیں چاہتا۔ یہ تو ذہن سے نکال دے کہ پاکستان میں کبھی غریب کو انصاف ملے گا، یہ مشکل بات ہے، ناممکن بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بک جاتے ہیں تو امیروں کو انصاف ہی مل سکتا ہے۔ اگر غریب کے اوپر کوئی کیس یا کوئی اللہ نہ کرے ایسی بات آ جائے کہ وہ عدالت پہ پہنچے، تو پھر وہ خوار و ذلیل ہوتے جاتے ہیں، 15 20 10 ایسی سال لگتے ہیں، دن بھی نہیں لگتے اور مہینے بھی نہیں لگتے، مطلب سالوں سال لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے جو پس نمبر پہ ہے وہ ہے ڈنمارک، جس میں منٹوں میں یعنی گھنٹوں کے اندر ہی ایک مظلوم کو انصاف مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں 130ویں نمبر پہ، اس لیے تو ہم لوگ ترقی نہیں کرتے، کیونکہ کمزور جو ہے نا اس کو انصاف نہیں مل جاتا، اور جو مالدار طبقہ ہے وہ انصاف لیتا ہے، مطلب پیسے دے کے انصاف زور سے لیتا ہے، اور غریب کے ساتھ تو پیسہ نہیں ہے تو انصاف کہاں سے لائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ الٹریسی ہمارے ملک میں تعلیم کی شرح ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے تو ہم لوگ ترقی نہیں کرتے۔ باہر جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ ترقی کے جس کی تعلیم اچھی ہو، جس کی تعلیمی معیار اچھی، وہ لوگ ترقی پہ آگے نکل چکے، لیکن جس کی تعلیم اور الٹریسی ہو، اس میں تعلیم کی شرخواندگی وہ کم ہو،
تو وہ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. جس طرح ہمیں پاکستان میں دیکھ لیں, پاکستان میں تقریباً مارچ 2022 میں ایک کی گئی تھی, اس نے ایک رن ریٹ لگائی تھی. تو اس میں پاکستان میں جو تعلیم کی رن ریٹ تھی, لٹریسی کی ریٹ تھی, وہ 62.3, یعنی تقریباً 60 to 70 ملین جو لوگ تھے وہ الٹریٹ تھے, مطلب تعلیم کی جو معیار سے اس سے دور تھے. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ تر تھی خواتین کی شرح تھی 48%, جس میں اور تقریباً میل کی جو الٹریسی ریٹ تھی وہ 70%. میل زیادہ خواتین کی بنسبت سے زیادہ الٹریٹ ہے. ابھی بھی دیکھ لیں ہمارے لوگ تعلیم کو فوکس نہیں دیتے, تعلیم کو وہ اتنا مطلب وہ سٹینڈرڈ نہیں سمجھتے, نہ کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں یار تعلیم کیا کرے, تعلیم کیا کریں گے, پھر ڈگری کے پیچھے بھاگیں گے, نوکری کے پیچھے بھاگیں گے, یہ کریں گے, اس لیے تو ہم لوگ ترقی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ہے ہماری سب سے بڑی وجوہات. اور اوور پاپولیشن, جو ہماری آبادی ہے وہ ہمارے جو وسائل سے بہت زیادہ ہے. آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کے وہ 10 ممالک میں ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے ہمارے پاس وسائل وہ نہیں ہے, مسائل بہت زیادہ ہے. تو اس لیے تو ہم لوگ ترقی نہیں کرتے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انعامات ہے کہ آبادی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں, لیکن آپ اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ بندوبست تو بھی کر لینا. وہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جتنی ہماری آبادی ہے. یہ ہمارے ملک کے مین پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کرتے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا.